ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میری اماں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں، اسی لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑی اور ہم ماں بیٹی دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی تھی۔ میرے ابا اپنی زندگی میں ہمارے لیے گھر بنا گئے تھے اور وہی گھر ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ اماں کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا، اس لیے کرائے کی تو فکر نہیں تھی۔ اس گھر پر میرے تایا کی اور ان کے بیٹوں کی نظر تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی ہم لوگوں سے یہ گھر چھیننے کی، لیکن میری امی کیونکہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، اس لیے میرے تایا اور ان کے بیٹے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ انہوں نے بہت کوششیں کیں، یہاں تک کہ میرے تایا نے میری اماں سے یہ بھی کہا کہ میری اماں ان سے دوسرا نکاح کر لیں، ایسے میں وہ محفوظ رہیں گی اور کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا، مگر میری اماں نے انکار کر دیا۔ میری اماں میرے تایا کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میرے تایا ہم لوگوں کو کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے میری اماں سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے وہ میری اماں سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اور ویسے بھی جس قسم کی باتیں ان کے بارے میں مشہور تھیں، میری اماں کبھی بھی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ میرے تایا میرے ابا کے بھائی ضرور تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں میں بہت فرق تھا۔ میرے ابا جہاں بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے اور سب کا خیال رکھنے والے تھے، وہیں پر میرے تایا بالکل ان کے الٹ تھے۔ میرے تایا کو صرف اپنے آپ سے مطلب ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی۔ اگر وہ کسی کے لیے کچھ کرتے بھی تھے تو اس کے پیچھے ان کا کوئی ذاتی مقصد چھپا ہوتا۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ ان کے بیٹے بھی بالکل انہی کے جیسے تھے، اپنے باپ کی طرح لوگوں کو لوٹتے تھے، زبردستی ان سے اپنے کام نکلواتے تھے، ان کا حق کھاتے تھے۔ یہی ساری عادتیں ان میں بھی پائی جاتی تھیں۔ میری اماں نے جب ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ہماری زندگی مشکل کر دی۔ میرے تایا کے لیے کوئی بھی برا کام کرنا مشکل بات نہیں تھی۔ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا یا کسی سے زبردستی اس کا حق چھیننا ہو تو یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میری امی نے جب انکار کر دیا تو میرے تایا نے محلے میں بہت ساری غلط باتیں میرے اور میری امی کے بارے میں پھیلانی شروع کر دی۔ ہم لوگ اس محلے میں بہت پہلے سے رہ رہے تھے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ میری امی بہت ہی نیک اور پاکیزہ عورت ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کی یعنی کہ میری بھی بہت اچھی تربیت کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے تایا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی، اس لیے کہ ہم مجبور ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر مجبور ہو کر میری امی نکاح کے لیے ہاں کر دیں۔ لیکن ساری مشکلات اٹھانے کے بعد بھی میری امی پیچھے نہیں ہٹی تھی اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان ساری باتوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وجہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے تایا نے کیا ہے، اور اس کے بعد تو بالکل بھی اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میری امی ان سے نکاح کر لیتی۔ امی نے صاف انکار کر دیا، یہی کہا کہ تایا کو جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری امی نے بہت مشکلات اٹھائی تھیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی مشکل میرے تک نہیں آنے دی تھی۔ زندگی مشکل تھی یا آسان تھی، جیسی بھی تھی گزر رہی تھی۔ میرے تایا نے ہمیں پریشان کرنے کی اپنی پوری کوششیں کر لیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ میری امی کو رسوا کر سکیں تاکہ میری امی کو اس بات پر مجبور کر سکیں۔ میری امی کے پاس ان کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ بچے، لیکن عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کوئی انسان چاہے لاکھ کوششیں کر لے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اب میری اماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے جہیز کے لیے بھی بہت کچھ جمع کیا ہوا تھا۔ میں افضل کو پسند کرتی تھی۔ افضل اور میں کالج سے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے اماں کو یہ بات بتا دی۔ اماں افضل سے 2-3 مرتبہ مل چکی تھیں اور انہیں بھی افضل پسند تھا۔ افضل کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی اور بھابھی تھے، وہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ وہ اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنی ماں کی عزت کرتا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کے گھر جا کر میں اس کے بھائی اور بھابھی کو وہی عزت دوں جو میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیتی ہوں، کیونکہ وہ دونوں ہی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ افضل کی اور میری خواہش پر یہ رشتہ طے ہو گیا۔
میں بہت خوش تھی کیونکہ جس انسان کو میں چاہتی تھی اس کے ساتھ میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور بہت ہی جلد میں اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر ہمارے خاندان والوں کو پتہ چلی اور خاص طور پر میرے تایا کو پتہ چلی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ وہ کبھی بھی میری شادی خاندان سے باہر نہیں ہونے دیں گے، وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ کی کہانی بنا کر سنا دی کہ میرے ابا اپنے انتقال سے پہلے انہیں یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ان کے بعد میری شادی ان کے بڑے بیٹے سے ہوگی۔ تایا نے کہا کہ ابا اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر کے گئے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ابا اماں سے اس بات کا ذکر ضرور کرتے، اور ویسے بھی ابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے تایا کس مزاج کے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کس طرح کے ہیں۔ وہ کبھی بھی میرے لیے اتنا غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتے تھے، مگر تایا نے بھی ضد بنا لی کہ وہ میری شادی خاندان سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور ہمارے گھر لے آئے۔ سب نے یہ کہا کہ اگر میری اماں نے میری شادی خاندان سے باہر کی تو ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا جو کہ میرے ابا کی ملکیت تھا۔ عجیب قسم کے رواج تھے ان کے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ گھر بھی ہمارا تھا، زندگی بھی میری تھی، ہم جو چاہے فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ میری اماں کسی سے نہیں ڈرتی تھیں، اسی لیے تو انہوں نے ایسے لوگوں میں اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ میری اماں نہ تو یہ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھیں، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسی جگہ کریں گی جہاں انہیں ٹھیک لگے گا، پھر چاہے وہ خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے، اور سب نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری خوشی میں ہمارے غم میں وہ لوگ کبھی شامل نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی وہ لوگ کہاں ہمارے کسی دکھ میں ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ اچھا ہی تھا کہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جاتی، اور میری اماں نے میری شادی اسی جگہ طے کر دی جہاں میں چاہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ آخرکار یہ سارے معاملات حل ہو گئے۔ میں رخصت ہو کر افضل کے گھر آ گئی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا سا تھا، میری جٹھانی میرا بہت خیال رکھتی اور میرا جیٹھ بھی اچھا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت محبت سے قبول کیا۔ میری جیٹھانی تو ہر وقت مجھ پر محبت جتاتی رہتی اور مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی، یہ کہتی کہ انہوں نے میرے شوہر کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھ کر ہی پالا ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، اسی لیے اس کی بیوی سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی کہ اپنے دیور سے کرتی ہیں۔ میں دکھنے میں خوبصورت تھی، جو بھی عورت ان کے گھر مجھے دیکھنے کے لیے آتی تعریف کیے بغیر نہ رہتی، یہی کہتی کہ افضل نے بہت چن کر لڑکی تلاش کی ہے جو سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اسی کو بیاہ کر وہ اپنے گھر لے کر آیا ہے۔ یہ بات سن کر سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اماں سے ملنے جاتی اور انہیں بتاتی تو وہ یہ بھی ساری باتیں سن کر بہت خوش ہوتی، مجھے دعا دیتی کہ میں اپنے گھر میں خوش اور آباد رہوں۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شادی کے بعد افضل کی محبت میں کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی مجھ سے محبت کرتا تھا، بلکہ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا اور جو میں کہتی وہی بات مان لیتا۔ آہستہ آہستہ میں نے گھر میں بھی ساری چیزیں سنبھالنی شروع کر دیں۔ میں اپنی جیٹھانی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرواتی اور یہی کوشش کرتی کہ انہیں میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ افضل نے میرے اوپر نہ تو کسی قسم کی پابندی لگائی تھی اور نہ ہی مجھے کسی چیز سے منع کیا تھا۔ اس نے بس مجھ سے ایک درخواست کی تھی کہ میں اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی بھابھی سے اور اس کے بھائی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بدتمیزی نہ کروں، ان کے ساتھ ویسے ہی رہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کروں اور ان کا اسی طرح سے احترام کروں۔ افضل نے مجھ سے کہا کہ اگر میری جٹھانی مجھے کبھی کبھار کچھ کہہ بھی دے تو میں خاموش ہو جایا کروں اور پلٹ کر کوئی جواب نہ دوں۔ اس کی خوشی کے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتی تھی، وہ جو میرے لیے اتنا کچھ کرتا تھا۔ ایسے میں اس کے گھر والوں کی عزت کرنا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ میری ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے تو اماں کو ہمارے ساتھ آنے کا کہا تھا، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ جب وہ میری اماں کے ساتھ اتنا کچھ کرتا تھا تو میں اس کے گھر والوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ میں اپنی جیٹھانی کی ہر بات مانتی، وہ مجھے جو کرنے کے لیے کہتی خاموشی سے ان کی ساری باتیں مانتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔
پہلے جو وہ مجھ پر بہت محبت لٹاتی تھیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے روک ٹوک کرنے لگیں۔ میں کوئی بھی کام کرتی تو یہ کہتی کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، مجھے باتیں سناتی، یہ کہتی کہ میری اماں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں نے مجھے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سکھائی تھی۔ سبھی لوگ اس بات کی تعریف کرتے تھے کہ میں بہت سلیقہ مند ہوں۔ میں ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی اور ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتی بھی، لیکن اس کے بعد بھی انہیں میرا کام پسند نہ آتا اور وہ میرے کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کر جاتی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کچھ دنوں تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ہر کام ان کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کرتی، مگر پھر بھی شاید وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ میرے شوہر کے سامنے تو وہ اچھی بنی رہتی، یہ ظاہر کرتی کہ انہیں میری بہت فکر ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی غیر مناسب ہونے لگا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہ کہی، اماں کو بھی میں نے کچھ نہ بتایا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ آخر کار میں ان ساری باتوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ گھر میں کوئی بھی عورت آ جاتی تو میری جٹھانی اس سے یہ کہتی کہ میری اماں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، ساری زندگی میں نے ایسے ہی گزار دی، مجھے صرف دوستیاں کرنا آتا تھا اور لڑکے کو اپنی باتوں میں الجھا کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ سلیقہ میری ماں نے مجھے نہیں سکھایا۔ وہ ایسی ہی غیر مناسب باتیں کرتیں کہ میرے لیے ان باتوں کو برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات سب سے زیادہ بری لگی تھی کہ اب انہوں نے میرے کردار پر بات کرنی شروع کر دی، عورتوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جانے میں کس قسم کی لڑکی ہوں، میں نے ان کے دیور کو پھنسا کر اس سے شادی کی ہے۔ وہ تو اس شادی پر راضی نہیں تھی، لیکن اپنے دیور کی محبت میں مجھے بیاہ کر لے آئیں۔ یہ سمجھی تھی کہ میں اچھے گھر کی لڑکی ہوں، لیکن میں نے تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کی یہی ساری باتیں مجھے بہت بری لگتیں، کیونکہ جو برائیاں وہ میرے اندر لوگوں کو گنواتی تھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ انہیں خوش کر سکوں، لیکن پھر بھی جانے وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ ایک دن انہی ساری باتوں سے تنگ آ کر میں نے مجبوراً اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ اس کی بھابھی دن بدن میرے بارے میں بہت ہی غلط سوچنے لگی ہیں۔ لیکن میرا شوہر، اس نے میری باتیں سن کر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہا کہ وہ بڑی ہیں، کچھ سوچ کر ہی کہتی ہوں گی، میں ان کے مطابق ہر کام کیا کروں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کروں تو وہ خود بخود خوش ہو جائیں گی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ اس کی بھابھی بہت اچھی ہیں، اگر وہ مجھے کچھ سمجھاتی ہیں تو میرے بھلے کے لیے ہی سمجھاتی ہیں، اور مجھے اس کا سمجھانا برا لگتا ہے، اسی لیے میں بات کو بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے بیان کرتی ہوں اور اس کی بھابھی کو غلط بنا رہی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میری باتوں کو غلط سمجھنے لگا۔ اگلے دن میری جٹھانی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی ہے، تو اس نے بھی اب مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میرا شوہر جب بھی گھر واپس آتا تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی بنا کر اسے سنا دیتی، یہ کہہ دیتی کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، وہ میری دشمن نہیں ہے، جو کچھ بھی کہتی ہے ہمارے بھلے کے لیے کہتی ہے، لیکن شاید مجھے اس کی باتیں بری لگتی ہیں۔ وہ اور بھی بہت ساری باتیں ایسی کہتی تھی جو کہ بالکل غلط ہوتی۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ وہ جو پہلے مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت جتاتا تھا، آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ اس کو میری کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے ہی غلط کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں اس کی بھابھی کی عزت نہیں کرتی، اس کی بھابھی کی باتیں برداشت نہیں کرتی، ان باتوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی کہ جیسا وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری جٹھانی جو کچھ اس کے دماغ میں میرے خلاف ڈال رہی تھی اسے وہی ساری باتیں سچ لگتیں، اور میں جو بھی کہہ دیتی وہ اسے جھوٹ لگتا تھا۔ اب تو میری اس گھر میں یہ اہمیت ہو گئی تھی کہ میں سارا دن سارے گھر کے کام کرتی، اپنی جیٹھانی کی باتیں سنتی، اور رات کو میرا شوہر جب گھر واپس آتا تو وہ بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ جس شخص کی خاطر میں سب کچھ سہ رہی تھی وہ بھی میری قدر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے اماں مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میری جٹھانی نے بہت ہی غلط باتیں ہم دونوں ماں بیٹی کے بارے میں کہیں۔ انہوں نے نہ صرف میرے کردار پر کیچڑ اچھالا بلکہ انہوں نے میری اماں کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کہیں، اور میں نے پہلی مرتبہ انہیں جواب دیا تھا۔ شاید وہ موقع کی تلاش میں تھی، اسی وقت انہوں نے شور مچا لیا اور محلے کی عورتوں کو جمع کیا۔
सब लोगों को ये बताने लगी कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी करती हूँ। मैं किसी से फ़ोन पर बात करती हूँ अपने शौहर के जाने के बाद। उन्होंने मुझे रोका, समझाया तो मैं उनसे लड़ पड़ी। साथ ही साथ उन्हें इस बात के ताने देती हूँ कि उन्होंने मेरे शौहर को अपने कब्ज़े में किया हुआ है। जैसे ही मेरा शौहर घर वापस आया तो मेरी जेठानी ने रो रो कर बहुत सारी बातें उसे बताईं। ये कहा कि उसके जाने के बाद मैं किसी से बात करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। मेरी जेठानी के कहने पर मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सड़क पर खड़ी मैं रो रही थी। अपने घर जाकर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इंतज़ार में थी कि शायद मेरे शौहर को तरस आ जाए, उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो मुझे वापस लेने के लिए आ जाए। मैं जानती थी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन मैं पिछले 2 घंटों से यहीं पर खड़ी थी। घर से कोई भी मुझे लेने नहीं आया था। मैं जानती थी कि मेरे वहाँ से आने के बाद भी मेरी जेठानी ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ़ बहुत बातें कही होंगी, इसीलिए वो मेरे पीछे नहीं आया था। वरना वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मेरे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता था, और अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वो मेरे पीछे ना आया। यकीनन मेरी जेठानी ने कोई बहुत बड़ी बातें मेरे बारे में कही होंगी। वहीं पर अचानक से एक फ़कीरनी आ गई। उसने आकर कहा कि अगर तुम रोज़ 1 हफ्ते तक मेरे दम किए हुए काले कपड़े पहनकर अपने जेठ के सामने जाओगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हें ज़रूर लेने आएगा। लेकिन मुझे तो उस घर से निकाल दिया गया था। मैं कैसे वो कपड़े पहनकर उसके सामने जाती? उसका भी हल मैंने निकाल लिया और वो कपड़े उससे ले लिए। अपने घर आ गई, अम्मा से कहा कि कुछ दिनों के लिए वैसे ही रहने के लिए आई हूँ, और फिर मैंने वैसा ही किया। रोज़ाना वो काला लिबास पहनकर मैं उसी जगह चली जाती जहाँ पर मेरा जेठ काम करता था। लेकिन जब मैं वहाँ जाती तो मेरा जेठ मुझे अजीब नज़रों से देखता, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। मगर मेरी मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर मुझे वापस लेने आ जाए, क्योंकि अगर वो मुझे लेने के लिए ना आता तो सारे ख़ानदान वाले मेरी माँ को बातें करते कि उन्होंने सब लोगों की बात नहीं मानी थी, तो आखिर में क्या हुआ था। मैं किसी को भी बातें करने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए हर चीज़ बर्दाश्त करते हुए रोज़ाना ही वो फ़कीरनी का काला जोड़ा पहनकर उस जगह पहुंच जाती। फिर जब 7वां दिन आया तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब जेठ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो मेरे शौहर को लेकर घर आया और उसने सब के सामने ये कहा कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। जब मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपने जेठ पर डोरें डालने के लिए उस जगह जाने लगी जहाँ वो काम करता था, मगर मैं तो वहाँ उस फ़कीरनी के कहने पर जाती थी। मेरे जेठ ने मेरे शौहर को सारी बातें बताईं और मुझे मेरे शौहर की नज़र में मज़ीद गिरा दिया। मेरा शौहर अब मुझे तलाक देना चाहता था, लेकिन उस फ़कीरनी ने तो ये कहा था कि मेरा शौहर मुझे लेने आ जाएगा। सब कुछ उलट हो गया था। मैंने अपने शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी और घर वापस चला गया, ये कहकर कि वो बहुत जल्द मुझे तलाक भिजवा देगा। उसके जाने के बाद मैंने यही सोचा कि कोई न कोई वजह तो उसके पीछे ज़रूर थी। मेरा जेठ और मेरी जेठानी दोनों आपस में मिले हुए थे, और हो सकता है वो फ़कीरनी भी उनके साथ मिली हुई हो। इतना तो मैं जान गई थी कि वो दोनों ही मुझे उस घर में रखना नहीं चाहते थे। वो मुझे मेरे शौहर की ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। उन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे शौहर की नज़रों में गिराया था ताकि वो खुद ब खुद मुझे छोड़ दे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अब मुझे अपने आप को सही साबित करने के लिए उस फ़कीरनी को तलाश करना था, क्योंकि मैं जानती थी वो फ़कीरनी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा जानती होगी जो मेरे काम आ सकता है। उस वक्त मैंने अपने होश से काम लिया था और सारी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक समझने की कोशिश करने लगी। बहुत सोचने के बाद मेरे हाथ में यही सिरा आया था कि मेरा जेठ और मेरी जेठानी वो दोनों ही मेरा घर बर्बाद करना चाहते थे और मुझे मेरे शौहर की ज़िंदगी से निकालना चाहते थे। उस दिन के बाद से मैंने उस फ़कीरनी को तलाश करना शुरू कर दिया। ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे जल्दी तलाश कर लूँगी। जिस जगह पर मुझे मिली थी मैं वहीं जाकर रोज़ाना उसे तलाश करती। मुझे वहाँ जाते हुए अभी 3रा दिन ही था जब वो फ़कीरनी मुझे वहाँ दिखाई दी। मैं फ़ौरन से पहले उसके पास पहुँची और मैंने उसे पकड़ लिया। वो मुझे देखकर भागने की कोशिश में थी। इस बात से मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई है और उसने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला था और वो लिबास मुझे दिया था।
میں نے اسے جا کر پکڑ لیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے سارا سچ نہ بتایا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی اور اس پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دوں گی، اور پھر ساری زندگی اس کی جیل میں گزرے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ اس کے بدلے میں اسے پیسے دوں گی۔ پیسوں کے نام پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں اور اس نے مجھے ساری کہانی بتا دی کہ ایک عورت اور ایک مرد اس کے پاس آئے تھے، اسے چند پیسے دیے تھے اور ایک کالا لباس دیا تھا اور اسے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اسے میری تصویر دکھائی تھی اور دن بھی بتا دیا تھا کہ اس دن میں یہاں پر جب اسے کھڑی دکھائی دوں تو وہ میرے پاس آ کر یہ کپڑے مجھے دے کر یہ کہے کہ اس کو پہننے سے میرا شوہر مجھے واپس لینے کے لیے آ جائے گا، لیکن یہ کپڑے پہن کر مجھے جیٹ کے سامنے جانا ہوگا۔ اس کام کے انہوں نے پیسے دیے تھے۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ میری جیٹھانی نے بہت پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ اس دن اس نے مجھے گھر سے ذلیل کروا کے نکلوانا ہے۔ اس فقیرنی کو انہوں نے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ کپڑے پہن کر میں اپنے جیٹ کے سامنے جاؤں اور اس بات کو جواز بنا کر وہ میرے شوہر کو مزید میرے خلاف کر سکیں۔ اب یہی عورت تھی جو میرے حق میں گواہی دے سکتی تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ میں اسے ایک شخص کے پاس لے کر جاؤں گی، اس نے ساری سچائی بتانی ہے۔ وہ فقیرنی بھی مان گئی کیونکہ میں نے اس سے ان لوگوں سے زیادہ پیسے دیے تھے، اور ویسے بھی وہ سچ تو مجھے بتا ہی چکی تھی۔ کسی اور کے سامنے سچ بتانے میں اسے کیسی پریشانی، اسی لیے وہ میرے ساتھ چلی گئی اور میں اسے اسی جگہ لے گئی جہاں میرا شوہر کام کرتا تھا۔ میں نے بہت منتیں کیں، آخرکار وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس فقیرنی نے ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک میرے شوہر کو بتا دی۔ پہلے تو وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بڑی مشکلوں سے میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھا کہ اس کے بھائی اور بھابھی ایسا کیوں کریں گے۔ وہ تو اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی خوشی میں خوش تھے، لیکن وہ سب کچھ دکھاوا تھا۔ حقیقت میں وہ اس کی خوشی سے خوش نہیں تھے، بلکہ اس کی خوشی کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی اور اس فقیرنی کو بھی ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ جب میرے شوہر نے اپنے بھائی بھابھی سے پوچھا اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو پھر وہ لوگ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ میری جیٹھانی اور میرا جیٹ پہلے دن سے ہی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ میں ایک غریب گھر کی بیٹی تھی، وہ لوگ افضل کے لیے کسی امیر گھر کی لڑکی پسند کیے بیٹھے تھے۔ اس کے والدین نے جہیز میں ایک اچھی خاصی رقم بھی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افضل کی ضد کے آگے وہ ہار گئے، کیونکہ افضل نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے اسے انکار کرتے تو افضل ان سے دور ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے دوسرے طریقے سے چال چلی تھی۔ خاموشی سے افضل کی بات مان کر مجھے بیاہ کر لے آئے، مگر اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کس طرح سے مجھے اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس طرح سے میں بھی ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی اور افضل بھی ان سے دور نہ ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ وہ مجھے افضل کی نظروں میں اس قدر گرا دیں کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ دے۔ اس طرح سے ان پر بھی کوئی الزام نہیں آئے گا۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اس کی خوشی کے لیے اس کی شادی کروا دی تھی، وہ لڑکی اچھی نہیں نکلی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جس لڑکی سے بھی افضل کو کہیں گے وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر جہاں میں حیران تھی وہیں افضل بھی افسردہ تھا کہ اس کے گھر والوں نے یہ سب کچھ کیا تھا صرف اور صرف پیسوں کے لالچ میں آ کر ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اور افضل نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم لوگ اس گھر میں بالکل نہیں رہیں گے۔ جس دن سے اس نے مجھے گھر سے نکالا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں تھا، مگر وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ شاید میں بے وفا ہوں، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مگر اب اس کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے بنا جانے اپنی بھابھی کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اگر میں ہمت نہ کرتی اور اس فقیرنی کو تلاش نہ کرتی، کوشش نہ کرتی، تو شاید ہم دونوں کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے۔ لیکن جن لوگوں کو قسمت نے ملایا ہو انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں ایک ساتھ دوبارہ سے نئی زندگی شروع کر چکے تھے اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ افضل کے بھائی اور بھابھی نے معافی مانگی تھی، ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب
ہم مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے ہم لوگ الگ گھر میں آ کر رہنے لگے تھے، اور میرا شوہر میری اماں کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں لے آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔